عام طور پر ہم کسی شخص کا مذاق اڑاتے وقت بالکل بھی خیال نہیں کرتے اور اس کو حقیر جانتے ہوئے اور اس کی جو ہے وہ تذلیل کی نیت سے جو ہے وہ ہم باتیں کر جاتے ہیں یا کوئی ایسا کام کر جاتے ہیں جو کہ اس کی کہہ لیجئے کہ انسلٹ یا اس کی سیلف رسپیکٹ یا اس کی جو عزت نفس ہے اس کو مجروح کرتا ہے، جو کہ کسی بھی طور پر جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی مسئلے کے اوپر یا سوسائٹی کا یہ جو رویہ ہے سوسائٹی میں رہنے والے لوگوں کا، اس کے متعلق سورہ حجرات کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کہ اے ایمان والو تم میں سے کوئی بھی قوم جو ہے وہ دوسری قوم کا جو ہے وہ مذاق نہ اڑائے۔ مفسرین کرام نے اس آیت مبارکہ کے جو ہے وہ شان نزول کے اندر ایک واقعہ نقل کیا جو کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے۔ یہ وہ صحابی تھے جو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھنا اور نبی کریم علیہ السلام کے قریب ہو کر بیٹھنے کو بڑا پسند کرتے تھے، اور ان کی خواہش تھی کہ وہ قریب ہو کر بیٹھیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی اس بات کا معلوم تھا کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کے جو ہے وہ قریب بیٹھتے ہیں، تو ان کے لیے جگہ چھوڑ دی جاتی اور وہ نبی کریم علیہ السلام کے قریب بیٹھتے۔ لیکن ایک دن حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹ ہو گئے، تاخیر ہوگی ان کو، اور مجلس جو ہے وہ بھر گئی، لوگ زیادہ ہو گئے۔ تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو وہ ان کو کیونکہ شوق تھا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ہے وہ بیٹھنے کا اور آپ کے قریب بیٹھنے کا، تو آپ لوگوں کو کہتے گئے کہ جگہ دو جگہ دو جگہ دو، اور یہاں تک کہ آپ جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کے قریب پہنچ گئے۔ آپ کے اور نبی کریم علیہ السلام کے درمیان ایک شخص تھا، آپ نے اس کو بھی کہا کہ جگہ دو، تو اس نے جو ہے وہ کہا کہ تمہیں جگہ مل گئی ہے آپ کو، تو آپ اسی جگہ پر جو ہے وہ بیٹھ جائیں۔ تو حضرت ثابت بن قیس غصے کے اندر جو ہے وہ وہیں پر بیٹھ کے، اور نبی کریم علیہ السلام کی جو ہے وہ مجلس جو ہے وہ چلتی رہی اور مکمل ہو گئی۔ جب دن چڑھ گیا اور روشنی زیادہ ہو گئی تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ ان کو کندھے سے پکڑا اور پوچھا کہ کون؟ تو اس صحابی نے بتایا کہ میں فلاں ہوں۔ تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ کہا کہ اچھا وہ فلاں کے بیٹے، فلاں ماں کے بیٹے؟ تو اس وقت جو ہے وہ اگر کسی شخص کو جو ہے وہ آر دلانی ہوتی یا اس کا مذاق اڑانا ہوتا تو اس کا نام لے کر جو ہے وہ پکارا جاتا تھا۔ تو اس پر یہ اللہ رب العزت نے جو ہے یہ آیت مبارکہ نازل کی کہ اے ایمان والو تم میں سے کسی بھی قوم جو ہے وہ کسی بھی قوم کا جو ہے وہ مذاق نہ اڑائے، کہ کوئی شخص بھی کسی دوسرے شخص کا مذاق نہ اڑائے۔ مذاق کیوں اڑایا جاتا ہے یا اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کی دو تین مقاصد یا دو تین پہلو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ مذاق جو اڑانے والا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بہتر ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں ہے، اور جو میں کچھ ہوں وہ میں ہی ہوں، یہ جو میرے سامنے بیٹھا ہے یا جو میرا مد مقابل ہے اس کو جینے کا، اس کو بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، یعنی کہ غرور تکبر اس کے اندر، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ سپیریئر بڑا سمجھتا ہے کہ جو میں ہوں وہ کچھ نہیں ہے۔ تو مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ جنت کے اندر داخل نہ ہوگا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم کہ جو لوگ اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھا جو ہے وہ لباس پہنتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تکبر اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ اچھے لباس پہنیں، اچھا کھانا کھائیں، بلکہ تکبر تو اس بات کا نام ہے کہ انسان اپنے رب سے منہ موڑ لے،
اور لوگوں کا مذاق اڑائے، یعنی کہ لوگوں کو حقیر جاننے۔ تو یہ جو تکبر، مذاق اڑانا ہے، بیسیکلی اپنے آپ کے بڑا سمجھنا، اور یہ انسان کو تکبر کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، فخر کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ تو جو انسان فخر کے اندر یا تکبر کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو اس کا حال یا انجام بھی جو ہے وہ شیطان والا ہی ہوتا ہے، کیونکہ شیطان اور ابلیس کو بھی تکبر نے ذلیل و خوار کیا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے آگے جو ارشاد فرمایا کہ اس آیت کا دوسرا حصہ جو بڑا اس مسئلے کو سمجھنے کے اندر معاونت یا مدد فراہم کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا، اے ایمان والو، تم میں سے کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، عسیٰ ان یکونوا خیر منہم، کہ ہو سکتا ہے کہ جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم میں سے بہتر ہو۔ اور یہ اللہ رب العزت نے یہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جن کو ذلیل کیا جا رہا ہے، یا جن کی عزت نفس کو مجروح کیا جا رہا ہے، اللہ رب العزت ان کو تسلی دے رہے ہیں اور وعدہ فرما رہے ہیں کہ کیونکہ تمہارا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور تم یقیناً ان سے بہتر ہو۔ کیوں؟ کیونکہ مذاق اڑانے والے کے اندر غرور، تکبر ہے، وہ فخر کے گھوڑے پر سوار ہے، اور وہ اس غرور اور بڑائی کے نشے کے اندر مبتلا ہے، وہ اپنے ذات کو اور اپنے آپ کو ہی بھول گیا، جبکہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ صبر سے کام لے رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہوں۔ تو وہ انسان جو ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو اس کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور جو مذاق اڑاتا ہے تو اس کے ساتھ تو جو ہے شیطان اور ابلیس کا ساتھ ہے۔ تو گویا ہماری یہ سوسائٹی کا بڑا اہم مسئلہ ہے، ہر انسان اس بیماری کے اندر مبتلا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو سب سے سپیریئر اور بڑا سمجھتے ہیں، دوسرے لوگوں کو کچھ نہیں سمجھتے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے، جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے وہ تو ابلیس اور شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے، اور جو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، اپنی ذات کی نفی کرتا ہے، وہی میرے راستے کا جو ہے وہ مسافر ہے۔